اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے دنوں جہنم کے کتوں کی طرف سے بنو پر بہت شدید حملہ کیا گیا۔ درجنوں کے حساب سے بے گناہ مسلمان معصوم روزہ افطار کرتے ہوئے، علماء، بچے، عورتیں، ضعیف، مسکین، غریب مسلمان شہید ہوئے ان جہنم کے کتوں کی اس ناپاک جنگ سے، یہ جو اس پاک سرزمین مدینہ ثانی کے خلاف یہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اکوڑا خٹک کے مدرسے میں انہوں نے حملہ کیا، وہاں علماء کو اور معصوم بچوں کو شہید کیا، نمازیوں کو شہید کیا، اور ہر روز پورے پاکستان میں درجنوں کے حساب سے یہ ہر جگہ حملے کر رہے ہیں، جس میں عام مسلمان بھی شہید ہو رہے ہیں اور مسلح افواج کے شہزادے بھی۔ مگر مجھے حیرانی ان جہنم کے کتوں پر نہیں ہے۔ یہ جہنم کے کتے تو ہیں ہی لعنتی۔ ان کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے جو سخت ترین لفظ احادیث میں آپ نے کبھی استعمال فرمائے ہوں، وہ ان جانوروں کے بارے میں استعمال فرمائے۔ آپ نے ان کو کلاب النار فرمایا ہے۔ اتنا سخت حکم تو مشرکوں کے بارے میں بھی نہیں ہے، اتنا سخت حکم تو یہود و نصارہ کے بارے میں بھی نہیں ہے، جتنا سخت حکم سیدی رسول اللہ نے ان خوارج جہنم کے کتوں کے بارے میں۔ مگر مجھے زیادہ حیرانی تو پاکستانی قوم پر ہوتی ہے، پاکستانی قوم کے علماء پر ہے، پاکستانی قوم اور اس معاشرے پر ہے۔ کیوں نہیں ہوا یہ کہ پورے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آتے اور ان جہنم کے کتوں کے خلاف مظاہرہ کرتے اور یہ بتاتے کہ پوری قوم پاکستان اور پاک فوج اور سیدی رسول اللہ کے ساتھ کھڑی ہے اور ان جہنم کے کتوں پر لعنت بھیجتی ہے؟ یہ کیوں نہیں ہوا کہ پورے پاکستان کے علماء نے بیک وقت نعرہ تکبیر بلند کیا اور پاک فوج سے اور پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اب پوری طاقت کے ساتھ ان جہنم کے کتوں کے خلاف جنگ کا آغاز کرے؟ علماء کرام پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہوا کہ پاکستان کے دانشور اور ہمارے میڈیا اور ہمارے سیاستدان ایک زبان ہو کر جہنم کے کتوں کے خلاف بولے کیوں نہیں؟ یہ ایسی موت کی خاموشی پورے ملک میں، یہ کس قسم کی بے غیرتی ہے، کس قسم کی بے شرمی ہے، کس قسم کی بزدلی ہے، کس قسم کی منافقت ہے۔ ہزاروں لوگوں نے ہزاروں بیانات دیے، پاک فوج کو گالیاں دیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ ہماری افغان پالیسی کا نتیجہ ہے، تم ان پہ حملہ کرو گے تو وہ تم پہ تو حملہ کریں گے، یہ تو عمل کا رد عمل ہے۔ ہر قسم کی بکواس کر گئے یہ بدبخت، مگر کسی ایک کے منہ سے نہیں نکلا کہ سیدی رسول اللہ نے جس گروہ کے بارے میں فرمایا تھا یہ کلاب النار ہے، اصل فسادی یہ۔ کسی نے جہنم کے کتوں کو الزام نہیں دیا۔ استغفر اللہ رب العالمین، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قسم کی بے شرم قوم تم بن چکے ہو؟ کیا ہو گیا ہے ہمارے علماء کرام کو؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سیدی رسول اللہ کے وارث ہیں، منبر رسول پر بیٹھتے ہیں، لیکن جب امت کو ضرورت پڑی تو آپ کی زبانوں کو فالج کیوں ہو گیا؟ آپ جہنم کے کتوں کے خلاف کھل کر کیوں نہیں بولتے؟ خوفزدہ ہیں؟ کیا کریں گے؟ وہ شہید کر دیں گے؟ شہادت سے ڈرتے ہیں آپ؟ وہ جو ہمارے افسر اور جوان جو روز شہید ہو رہے ہیں وہ تو آپ سے بہتر ہوئے، پھر وہ تو بچارے ان پڑھ سے عام سے مسلمان ہیں، وہ تو کوئی زیادہ دین بھی نہیں جانتے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنا سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ تو اپنے بچوں کو یتیم کرا رہے ہیں، وہ تو اپنی بیویوں کو بیوہ کروا رہے ہیں، وہ تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو روتا پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ خوارج کے خلاف انہوں نے سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنی ہے۔ اور آپ لوگ تو علماء کرام ہیں، جہاں کہیں دین کے معاملے کی بات آتی ہے تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہم نبی کے وارث ہیں، ہم منبر رسول پر بیٹھتے ہیں، ہمارا کام ہے امت کی قیادت کرنا، علماء کی حکومت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ علماء جہنم کے کتوں کے خلاف زبان ہی نہ چلائیں خوف کے مارے تو ان کو میں علماء کہوں یا علماء سو؟ سیدی رسول اللہ نے جب فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب فتنے علماء میں سے اٹھا کریں گے، یہ بدترین مخلوق ہوں گے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، فتنے علماء میں سے نکلیں گے، انہی میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ تمام علماء کرام جو اپنے آپ کو پاکستان میں علماء کرام کہتے ہیں،
تفکر کریں، تدبر کریں، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ آپ اس درجے میں شامل ہو چکے ہوں۔ اپنا احتساب کریں۔ کیا آپ اس وقت جب امت کو ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان علماء کھڑے ہو کر سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرے، اس وقت آپ پر سکتہ کیوں اتاری ہے؟ آپ جہنم کے کتوں کی حمایت میں کیوں بیان دے رہے ہیں؟ یہاں بہت ایسے ہیں جو ان کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر دہشت گرد کا کوئی نہ کوئی مسلک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے۔ یہ خرافاتی بات ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہر دہشت گرد کا ایک مذہب ہے۔ ہندو دہشت گرد کا بھی مذہب دھرم اس کا ہندو ہے، یہودی دہشت گرد کا مذہب بھی یہودیت ہے، عیسائی دہشت گرد کا مذہب بھی عیسائیت ہے، اور مسلمان دہشت گرد کا مذہب بھی اسلام ہے۔ اسی لیے سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ سیدی نے فرمایا تھا کہ یہ برین واشڈ بچے ہوں گے، لڑکے ہوں گے جن کو برین واش کر دیا گیا ہوگا، جن کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ آج آپ نے دیکھا بنو میں جو لاشیں پکڑی گئی ہیں، سارے ٹین ایجرز ہیں، 18 19 20 21 22 سال کے لڑکے، اپنے خیال میں جنت میں جا رہے ہیں، بے گناہ مسلمانوں کو ذبح کر کے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر کے۔ ان کو کس نے برین واش کیا ہے؟ کس نے ان کو یہ بتایا ہے کہ تم اگر اس طریقے سے مسلمانوں کو قتل کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، جنت کی حوریں تمہیں ملیں گی؟ کس نے بتایا ان کو؟ یہ عام جاہلوں نے تو نہیں بتایا، ان کو یہ علماء کرام نے بتایا ہے۔ یہ بھی بڑے بڑے علماء کے فتوے لے کر آتے ہیں، جب ہی اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اس طریقے سے۔ بھارت کا انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت کمار ڈوول کھل کے ریکارڈ پہ کہتا ہے منہ سے کہ ہم دارالعلوم دیوبند کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ دارالعلوم دیوبند بھارت تو کھل کے ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کس طریقے سے جنرل مشرف جب انڈیا گئے تھے تو وہاں پہ حسین احمد مدنی کا پوتا محمود احمد مدنی، اس نے کس طریقے سے پاکستان اور پاکستانی آرمی اور جنرل مشرف کے خلاف بکواس کی تھی اور ہندوؤں کا دفاع کیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند تو 100% بھارتی حکومت کا ایک را بھارتی انٹیلیجنس کا ایک ادارہ ہے۔ پاکستان میں بھی دیوبند موجود ہیں، تو پاکستان کے مسلمان دیوبند جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، ان کا فرض ہے یہ کہ کھل کر کھڑے اور کہیں کہ ہمارا اجیت کمار ڈوول سے اور ہندو مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان میں وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جہنم کے کتوں کے خلاف ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بولیں، کیونکہ سارے خوارج کا تعلق دیوبند سے ہے۔ پاکستان میں ہر طرح کی دہشت گردی ہے، بلوچستان لبریشن آرمی بھی دہشت گرد ہے، لیکن وہ مذہبی دہشت گردی نہیں ہے، وہ سیکولر اور لادین اور کمیونسٹ اور سوشلسٹ دہشت گردی ہے۔ ایم کیو ایم بھی دہشت گرد ہے، لیکن ایم کیو ایم مذہبی دہشت گردی نہیں ہے۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ شیعہ سنی بنیادوں پر بھی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ان کے بھی فرقے ہیں، کوئی کس فرقے سے ہے، کوئی کس فرقے سے ہے، لیکن یہ جہنم کے کتے جو ہیں یہ دیوبند سے نکلے ہیں۔ اور پاکستان میں سارے دیوبندی تو خوارج نہیں ہیں، پاکستان میں لاکھوں کروڑوں دیوبند ہیں جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں۔ میری شکایت تو ان سے ہے کہ تم خاموش کیوں ہو، کیونکہ یہ جہنم کے کتے کسی بریلوی، کسی اہل سنت، کسی اہل تشیع، کسی اہل حدیث عالم کا فتویٰ مانتے نہیں ہیں، یہ صرف دیوبند کا فتویٰ مانیں گے۔ دیوبند کے بہت اچھے اچھے علماء ہیں جنہوں نے، مولوی گل حسن تھے پشاور میں، ان کو جہنم کے کتوں نے صرف اس لیے شہید کر دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف خود کو حملے کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ کراچی میں ماشاءاللہ بہت اچھے عالم ہیں جن کا بیک گراؤنڈ دیوبند کا ہے، لیکن وہ جہنم کے کتوں کو خوارج کہتے ہیں۔ ایک آدھ علماء ہیں بس کراچی میں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ان جہنم کے کتوں نے کسی کو نہیں بخشنا، چاہے وہ دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو کہ اہل حدیث ہو کہ شیعہ ہو کہ سنی ہو، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اکوڑا خٹک میں دھماکہ کیا، وہ تو دیوبند کا مدرسہ تھا، انہوں نے اکوڑا خٹک کے علماء اور بچوں کو شہید کیا، یہ تو دیوبند کے تھے۔ اور کہا جاتا تھا کہ تمام جہنم کے کتے اور خوارج یہ پڑھتے ہی اکوڑا خٹک کے اندر ہیں، اسی طرح کے مدارس میں پڑھ کے نکلتے ہیں۔ اگر یہ کسی مدرسے میں گئے ہیں تو دیوبند کے مدرسے میں جاتے ہیں، یہ بریلویوں یا شیعوں کے مدرسے میں تو نہیں جاتے۔ اور یہ ایسے لعنتی لوگ ہیں کہ جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی تو اپنے ہی مدرسے میں جا کے دھماکہ کر دیا اور اپنے ہی علماء اور ان کے بچوں کو شہید کیا۔ یہ ایسے لعنتی لوگ ہیں۔ اسی لیے میں پاکستان کے دیوبند کے علماء سے کہتا ہوں کہ یہ آگ آپ کے گھروں کو بھی جلا دے گی، اور جلا رہی ہے۔ اکوڑا خٹک کے دھماکے نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کسی کا دین، ان جہنم کے کتوں کا کوئی دین ایمان اور کوئی لحاظ نہیں ہے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمائی تھی یہ نشانی ان کی کہ یہ ہندو مشرکوں سے مدد لیں گے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، کسی وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے، کسی عہد کی پاسداری نہیں کریں گے۔ یہ آگ جو اس وقت دارالعلوم دیوبند بھارت سے نکلی ہے، اور جہنم کے کتے
اجیت کمار ڈوول کے کہنے پر اس کے پیسوں سے ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. اس کو روکنے کی سب سے بڑی ذمہ داری نظریاتی طور پر دارالعلوم دیوبند پاکستان کی ہے. پاکستان کے وہ علماء جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ کھل کر برات کا اعلان کریں، کھل کر کہیں کہ ہمارا جہنم کے کتوں سے کوئی تعلق نہیں، کھل کر فتوے جاری کریں کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. ورنہ یاد رکھو، آج تم ان کو اپنے مسلک کی بنیاد پر اگر بچا رہے ہو، کل یہ تمہارے گھروں میں آ کے پھٹیں گے جیسے کوڑا خٹک میں آ کے پھٹے تھے. یہ پاگل ہیں، یہ باولے کتے ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے. آج اپنے مسلک کی وجہ سے اگر تم ان کو بچانے کی کوشش کرو گے، کل یہ تمہارے گھروں میں آ کے تمہارے بچوں کے درمیان پھٹیں گے، اور پھٹ رہے ہیں. یہ وقت تمہارے پاس اب تھوڑا ہے کیونکہ یہ باولے کتے ہو چکے ہیں. بھارت مغرب مشرق کی جانب سے اکھنڈ بھارت کے لیے پاکستان میں داخل ہونا چاہتا ہے. اس کو صرف اس لیے اس بات نے روکا ہوا ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر پاک فوج مستحکم اور مضبوط ہے. جہنم کے کتوں اور بی ایل اے کو اس نے روک کے رکھا ہوا ہے. شہادتیں اور قربانیاں دے رہی ہیں. ابھی تک پاکستان ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلا، استغفر اللہ، اور کبھی نہیں نکلے گا. لیکن جس طرح مشرقی پاکستان میں اس نے طوفان اتنا برپا کر دیا تھا کہ پاکستان آرمی کے لیے مشکل ہو گیا مشرقی پاکستان کو سنبھالنا، اس وقت انہوں نے چاروں طرف سے فوجیں داخل کی تھیں. یہ اتنا بغیرت دشمن ہے، جب تک اندر انتشار نہ ہو داخل ہوتے ہوئے ڈرتا ہے. اگر پوری پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو اکھنڈ بھارت کی جنگ سے روکے، اپنے آپ کو اس ہولناک تباہی سے روکے کہ جو مودی اور یوگی اور اجیت کمار ڈوول مشرق کی جانب سے ہمارے اندر داخل ہو کر کرنا چاہتے، ہمارا کوئی شہر نہیں بچے گا. ہر شہر ہمارا غزہ کی طرح کھنڈر بن جائے گا. اور اگر وہ نہیں ہوا ہے تو صرف اس لیے نہیں ہوا ہے کہ ابھی تک پاک فوج جہنم کے کتوں کو روک رہی ہے. اتنا فساد نہیں کھڑا ہوا کہ بھارت کے لیے راستہ بن جائے. تو کیا پاکستان کے مسلمانوں کی، علماء کی، اور خاص طور پر دیوبند کے علماء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ پاک فوج کے ہاتھ مضبوط کریں؟ اس وقت سب سے زیادہ نفرت پاک فوج کے خلاف میں دیکھتا ہوں، تحریک انتشار میں دیکھتا ہوں. عمران اور اس کے فسادی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا. اس کے بعد پاک فوج کے خلاف سب سے زیادہ نفرت میں دیوبند میں دیکھتا ہوں. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد پاک فوج کے خلاف سب سے زیادہ نفرت میں منظور پشتین اور پی ٹی ایم میں دیکھتا ہوں. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد پاک فوج کے خلاف سب سے زیادہ نفرت میں بلوچستان لبریشن آرمی اور مہرنگ بلوچ کے کتوں میں دیکھتا ہوں. ان للہ و انا الیہ. دارالعلوم دیوبند کو اپنے اوپر سے یہ تہمت ہٹانی پڑے گی. مشرک کھل کر کہہ رہا ہے کہ ہم دیوبند کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے. دیوبند کی علماء کی ذمہ داری ہے کہ کھڑے ہو کر کہیں لانتی ہے اجیت کمار ڈوول، لانتی ہیں یہ جہنم کے کتے، ہم پاکستان آرمی اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے. یہ فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ کھل کے کھڑے ہو کہیں. اس کے بعد آپ یہ حقدار ہوں گے یہ کہنے کے کہ ہم نبی کے وارث ہیں اور ہم علماء منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں. جو ہندو مشرکوں کے خلاف کھل کر بات نہ کرے، جہنم کے کتوں کو جہنم کا کتا نہ کہے، پاک فوج کو گالی دے اور یہ کہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ پھر وہ علماء سو ہے جس کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوگی، فتنے اس میں سے اٹھیں گے، اسی میں داخل ہو جائیں گے. میں فضل الرحمان کو دیکھتا ہوں اجیت کمار ڈوول کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کے سیدھے ہاتھ پر. تمہارا کیا کام ہے اجیت کمار ڈوول کے ساتھ؟ تم کیوں ملنے جاتے ہو اس سے؟ وہ تمہیں بریف کیس میں بھر کے دیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تم کیوں جاتے ہو؟ تمہارا کیا انٹرسٹ ہے جب تم جانتے وہ اللہ رسول کا بدترین دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے؟ میں پاکستان میں رہنے والے باقی تمام دیوبند کے مسلمانوں سے کہتا، اول تو تم دیوبند ہو نہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے ایم کیو ایم والے اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں. مہاجر تو یہ ہے نہیں، ہجرت تو ان کے باپ دادا نے کی تھی. تم کیسے مہاجر ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے کوئی شخص کے دادا نے حج کیا ہو اور پوتے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانا شروع کر دے. تم حاجی تو نہیں ہو یار، تمہارے دادا نے حج کیا تھا. ہجرت تو ایک بہت بڑی عبادت ہے، ہجرت تو ایک بہت بڑا اجر ہے. پاکستان میں رہنے والی اس تیسری نسل نے ہجرت کب کی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں؟ اسی طرح پاکستان میں بسنے والے یہ سارے جو اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی کہتے ہیں، تم نے کب دیوبند دیکھا ہے اور کب تم بریلی میں پڑے ہو جا کے؟ تم سیدھے سادے مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ تم دونوں سنی اور حنفی ہو، تم دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو اور سنی کہتے ہو، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہو، اپنی نسبت جوڑتے ہو بھارت کے دو مدرسوں کے ساتھ. تم لوگ کیا ہو یار؟ تم لوگ کو تمہاری ہدایت، تمہاری فراست، تمہاری نگاہ کدھر چلی گئی ہے؟ کیا سیدی رسول اللہ نے تمہارا نام دیوبندی بریلوی رکھا تھا؟ کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام جو مسلمان رکھا ہے تم صرف مسلمان کا ہو اپنے آپ کو؟ فرقوں میں تو تم خود تقسیم ہو، اور جب ہم کہتے ہیں کہ تم اس فرقے کو تو کہتے ہیں فرقہ واریت نہ پھیلائیے، ہمارا نام مت لیجئے. تم خود اپنے آپ کو کہتے ہو میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، اور جب ہم تمہیں کہتے ہیں تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم شیعہ ہو، تم اہل حدیث ہو، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی ہمارا نام مت لے. تو بہتر نہیں ہے تم اپنا نام مسلمان رکھ لو؟ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. سیدی رسول اللہ کا کیا مسلک ہے؟
خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، سیدنا علی کا کیا مسلک ہے؟ وہ دیوبندی تھے، وہ بریلوی تھے، اہل تشیع تھے، اہل حدیث تھے، کیا وہ صرف مسلمان نہیں تھے؟ ہوا سماکم المسلمین، قرآن میں اللہ کہتا ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یار، تم کیوں اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کرتے ہو؟ مگر اب جب تم تقسیم ہو چکے ہو فرقوں میں، تو اب پاکستان میں جس قسم کی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس پر اس پوری قوم کی خاموشی مجھے خوف دلاتی ہے کہ یہ قوم اتنی مردہ ہو چکی ہے، اتنی تنے مردہ ہے، یہ اتنی زیادہ یہ بے حس ہو چکی ہے، اتنی بے شرم ہو چکی ہے کہ استغفر اللہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح لیٹ کر ذبح ہونے پر تیار ہے لیکن کفر اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ یہ بات مجھے زیادہ خوفزدہ کر رہی ہے کہ یہ بات میں نے تاتاریوں کے وقت دیکھی تھی بغداد میں، جب تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات لکھی تھی کہ ایک تاتاری عورت داخل ہوتی تھی ایک کمرے میں اور 50 مسلمان بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ایک کی گردن اتارتی تھی، اس کی تلوار ٹوٹ جاتی تھی، وہ باقیوں سے کہتی تھی یہیں بیٹھے رہنا، میں دوسری تلوار لے کر آؤں گی اور تمہاری گردنیں اتاروں گی، اور سارے مسلمان تابعداری سے سر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے اور ایک ایک کر کے وہ سب کی گردن اتارتی تھی، کوئی مزاحمت نہیں کرتا تھا۔ آج ہماری پاکستانی قوم کا یہی حال ہو گیا، یہ جہنم کے کتے جہاں مرضی آتا ہے حملے کرتے ہیں، پاکستانی قوم خاموشی سے اپنی لاشیں اٹھاتی ہے، اپنی ہی فوج کو گالیاں بکتی ہے، پھر دوبارہ اپنی زندگی میں واپس چلی جاتی ہے اور دوبارہ سے لاشیں اٹھانے کی تیاری کرتی ہے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ میں پروگرام کرتا ہوں جہنم کے کتوں کے خلاف، ہم بات کریں، میں لوگوں کو بلاتا ہوں، علماء کو بلاتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، ہم جہنم کے کتوں کے خلاف بات کریں گے۔ یقین کریں پورے پاکستان سے کوئی بھی نہیں آتا میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے، پورے پاکستان سے کوئی عالم دین نہیں آتا میرے ساتھ بیٹھ کر جہنم کے کتوں کے خلاف بات کرنے کے لیے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی دانشور نہیں آتا، سو کالڈ بڑے بڑے بقرات جو بنے ہوئے ہر وقت تبصرے کرتے رہتے ہیں اور فوج پہ بھونکنے میں ان کی زبانیں بڑی تیز ہیں۔ میں کہتا ہوں آؤ ذرا بیٹھ کر جہنم کے کتوں پر بات کرتے ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں پر بات کرتے ہیں، ان کو سکتہ تاڑی ہو جاتا ہے، فون نہیں اٹھاتے میرا۔ یہ اس قوم کی بغیرتی کا حال ہے، یہ اس کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کا حال ہے، یہ اس کے علماء اور اشرافیہ کا حال ہے، یہ بڑی باشعور نوجوان نسل جو بڑی بڑی زبانیں چلا رہی ہے اس وقت پاکستان کے نظریے پہ اور اللہ اس کے رسول پہ اور پاکستان کے بننے پہ اور پاک فوج پر، اس باشعور نسل سے کہیں نا ذرا تھوڑا سا جہنم کے کتوں کے خلاف بھی زبان چلاؤ، اسی طرح جس طرح تم پاک فوج کے خلاف زبان چلاتے ہو، جس طرح تم پاک فوج کو پتھر مارتے ہو ویسے 2 پتھر جا کے ذرا جہنم کے کتوں کو بھی مار کے آؤ، پتہ لگے تم مرد کے بچے ہو۔ یہی بدنصیبی ہے ان کی۔ پورے پاکستان کا میڈیا میں نے دیکھا، اکوڑا خٹک کے دھماکے کے بعد بھی اور بنوں کے بعد بھی کسی ایک نے نام لے کر جہنم کے کتوں کو الزام نہیں دیا، کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ نور ولی مسعود کے کتے ہیں، حافظ گل بہادر کے کتے ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ سیدی رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جہاں دیکھو قتل کر دو۔ پاکستان اور پاکستانی قوم کو بھی اکٹھے ہو کر، قبائل کو اکٹھے ہو کر انہیں قتل کرنا، کسی ایک نے نہیں بولا۔ کیا صرف پاکستان آرمی کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف بات کرے، ان کے خلاف جنگ کرے؟ کیا یہ صرف اس فقیر کی ذمہ داری ہے کہ پورے پاکستان 25 کروڑ کی نمائندگی کرے، اکیلا کھڑا ہو کر ان جہنم کے کتوں کے خلاف اذان دے؟ تم لوگ اس پاکستان میں نہیں رہتے، تمہارے بیوی بچے یہاں نہیں ہیں، تمہارا مستقبل اور کاروبار یہاں نہیں ہے، اور پھر انہیں جہنم کے کتوں نے پھر ہمارے پیچھے کتے چھوڑے، کسی طرح ان کی آواز بند کرائی جائے، کیونکہ 25 کروڑ نے تو بولنا نہیں ہے، جو فقیر بول رہا ہے اس کو بھی چپ کرا دو۔ یہ کس قسم کے لعنتی لوگ ہیں یہ، استغفر اللہ، کس قسم کے بے شرم لوگ ہیں وہ جو پاک سرزمین پر حملے کرتے ہیں، اور اس سے بڑے بے شرم وہ ہیں کہ جو جہنم کے کتوں کو الزام دینے کے بجائے پاک فوج پر الزام دیتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم نے بہت دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ اذان دی ہے، بڑے بڑے نام کھل کر لیے ہیں تاکہ کسی طرح شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید جو اپنے آپ کو علماء کرام کہتے ہیں واقعی علماء کرام ہونے کا حق ادا کر دیں، شاید وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم منبر رسول پر بیٹھیں، شاید وہ منبر رسول پر بیٹھ کر سیدی رسول اللہ سے وفاداری کا حق ادا کر دیں، جہنم کے کتوں کے خلاف زبان چلائیں، پاک فوج کے خلاف زبان نہ چلائیں۔ فوج میں 100 خرابیاں ہیں، ہوں گی، کس میں نہیں ہے؟ تم کون سے پرفیکٹ ہو؟ تم بھی تو سود کھاتے ہو، حرام کھاتے ہو، ہر قسم کے حرام و حلال کی تمیز کے بغیر زندگی گزارتے ہو، لوگوں کا حق مارتے ہو، بدکاری برائیاں کرتے ہو، پوری قوم کا یہی حال ہے، کون ہے جو بچا ہوا ہے؟ تو فوج پہ کس لیے زبان چلاتے ہو؟ کم از کم فوج تمہارا دفاع تو کر رہی ہے۔ اس فوج کی وجہ سے آج پاکستان جہنم کے کتوں، ہندو مشرکوں کے جوتوں کے نیچے نہیں ہے۔ کیا پاکستان سپریم کورٹ بچا رہی ہے، یا پارلیمنٹ بچا رہی ہے، یا سیاستدان بچا رہے ہیں، یا میڈیا بچا رہا ہے، یا دانشور بچا رہے ہیں، یا علماء بچا رہے ہیں؟ پاکستان کو کون بچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو اپنی تلوار کے طور پر استعمال کر رہا ہے؟ اللہ جس پاک فوج کو، جس سبز ہلالی پرچم والی فوج کو استعمال کر رہا ہے، تم نے اسی پاک فوج کو گالی دینی ہے؟ کوئی خاص نسل کے لانتی ہو تمہیں فوج کی پالیسی سے اختلاف بھی ہے تو خاموش ہو کے منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ فوج تمہاری عزتیں بھی بچا رہی ہے، تمہاری بیٹیاں گھروں میں محفوظ ہیں تو فوج کی وجہ سے، ورنہ جہنم کے کتے وہ مشرک اٹھا کے لے جائیں ان کو۔
دیکھو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تمہاری عزتیں بچی ہیں تو اس پاک فوج کی وجہ سے. اور کس نسل کے تم بے غیرت ہو، کس نسل کے تم بے شرم ہو. اللہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. کس قسم کا کوئی منافق و بے غیرت ہوگا کہ جو پاک فوج کو گالیاں دے، یہ کہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور جہنم کے کتوں کا نام ہی نہ لے. استغفر اللہ رب العالمین. میں ایک دفعہ پھر پاکستان کے علماء سے اور خاص طور پر دیوبند کے علماء سے کہوں گا، یہ سارے جو بارود والے ہیں نا، یہ آپ کے گھروں میں پھٹیں گے آ کے. اب وقت ہے کہ آپ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو روکیں، ان کے خلاف بیان دیں. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ یہ آپ کو شہید کر دیں گے نا. تو شہادت تو مطلوب ہے، مقصود ہے مومن. اگر آپ مسلمان ہیں تو شہادت سے خوفزدہ کیوں؟ کہ وہ پاک فوج کے افسر اور جوان جو روز شہادتیں دے رہے ہیں، وہ کیا سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ نہیں؟ کیا صرف ان کی ذمہ داری ہے امت کا دفاع کرنا، باقی پاکستانی قوم کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ پھر جو اس وقت اس جنگ میں پاک فوج کے ساتھ نہیں کھڑا، پھر وہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں جہنم کے کتوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا. خاموشی کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کہیں میں خاموش ہوں، میں نیوٹرل ہوں. اگر آپ عالم دین ہیں، اگر آپ دانشور ہیں، اگر آپ رائے ساز ہیں، اگر آپ اوپینین میکر ہیں، اگر آپ انفلوئنسر ہیں، جب نئی نئی ٹرمز آج کل نکالی ہیں، تو پھر نیوٹرلٹی آپ کے لیے آپشن نہیں ہے. آپ یا پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں یا جہنم کے کتوں کے ساتھ ہیں. اگر آپ خاموش ہیں، خوفزدہ ہیں، زبان نہیں چلاتے، آپ تب بھی جہنم کے کتوں کے ساتھ ہیں. اس جنگ میں کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا کہ ہم سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ہم پاک سرزمین کے ساتھ ہیں، ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم غزوہ ہند کے ساتھ ہیں، ہم بیت المقدس کے مجاہدین کے ساتھ ہیں، ہم خلافت منہاج النبوہ کے ساتھ ہیں، اور ہم جہنم کے کتوں کے خلاف ہیں. ہم پاک فوج کی پشت بھی محفوظ کر رہے ہیں، اور پاک فوج کے شانہ بشانہ بھی کھڑے ہیں جہنم کے کتوں کو قتل کرنے کے لیے. میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم ان ظالموں میں سے نہیں ہیں جو ان جہنم کے کتوں کے ساتھ ہے، یا ان جہنم کے کتوں کی حفاظت کرتا ہے، یا ان کا سہولت کار ہے، یا ان کے حق میں فتوے دیتا ہے، یا خاموش رہتا ہے. میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم ان ظالموں میں سے نہیں ہیں، ہم سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.